ذرا سوچئے، 17ویں صدی کا ایک مغل بادشاہ اور آج 21ویں صدی میں ہندوستان کی ایک بہت بڑی ثقافتی جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے اس پیچیدہ کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اورنگزیب تھا کون؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ اس کا 300 سال پرانا مقبرہ آج کے سیاسی طوفان میں کیوں گھر گیا ہے؟ اور یہ کوئی معمولی بحث نہیں ہے جو صرف تاریخ کی کتابوں میں ہو، نہیں، یہ آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ ایک طرف $65 ملین کمانے والی بلاک بسٹر فلمیں ہیں، تو دوسری طرف اسی شہنشاہ کے مقبرے کو بلڈوز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ سڑکوں اور شہروں کے نام تک بدلے جا رہے ہیں، یعنی یہ جنگ ہر مہماس پر لڑی جا رہی ہے۔ اچھا، تو اس پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بیانیے کو دیکھتے ہیں جو اورنگزیب کو ایک ظالم حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، جو قوم پرست بیانیہ ہے نا، وہ اورنگزیب کو ایک کامک بک ویلن کی طرح دکھاتا ہے، مطلب ایک ایسا کردار جس نے ہندوستان کو ایک تاریخ دور میں دھکیل دیا تھا۔ اور الزامات کیا ہیں؟ یہی کہ اس نے بڑے پیمانے پر ہندو مندروں کو تباہ کیا، لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا، سخت اسلامی قانون نافذ کیے اور غیر مسلموں پر بہت ظلم ڈھائے۔ لیکن کیا یہ پوری سچائی ہے؟ کیا تاریخی ریکارڈ بھی یہی کہانی سناتا ہے؟ چلیں اب ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اورنگزیب کے دور میں مغل سلطنت دنیا کی معیشت کا تقریباً 25% حصہ تھی، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی اکانومی۔ اب یہ حقیقت اس تاریخ دور والے بیانیے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہے نا؟ اور بات صرف معیشت کی نہیں ہے۔ اورنگزیب کے دربار میں جتنے بھی بڑے عہدیدار تھے، ان میں سے تقریباً 1/3 ہندو تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تعداد اس سے پہلے کے مغل بادشاہوں سے بھی زیادہ تھی۔ یہاں تک کہ خود اورنگزیب کا ایک شاہی فرمان موجود ہے جس میں وہ حکم دیتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی براہمنوں کو ناجائز تنگ نہ کرے، تاکہ وہ اپنی روایتی جگہ پر رہ سکیں اور سلطنت کی بقا کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور یہ کوئی اکلوتا فرمان نہیں تھا، ایسے درجنوں احکامات موجود ہیں جن میں مندروں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے اورنگزیب کی دو بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف ہے قوم پرست نظریہ جو اسے ایک ظالم اور مندر توڑنے والا بادشاہ بتاتا ہے، اور دوسری طرف ہے تاریخی ریکارڈ جو بتاتا ہے کہ وہ ایک عالمی سپر پاور کا حکمران تھا، اس نے مندروں کی حفاظت بھی کی اور اس کے دربار میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ اصل میں یہ لڑائی صرف اورنگزیب کی ذات تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بڑی ثقافتی جنگ کا حصہ بن چکی ہے جس کا نشانہ پورا مغل دور ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال ہمیں بابری مسجد کے واقعے میں ملتی ہے۔ سوچیں، 16ویں صدی میں مغل سلطنت کے بانی بابر نے ایک مسجد بنوائی، پھر 1992 میں اسے ہندو قوم پرستوں نے گرا دیا، اور 2019 میں انڈیا کی سپریم کورٹ نے اسی جگہ پر ایک ہندو مندر بنانے کی اجازت دے دی۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے تاریخی دعوے بابری مسجد کے لیے استعمال ہوئے تھے، بالکل ویسے ہی دعوے دوسری مسجدوں اور مزاروں کے خلاف بھی کیے جا رہے ہیں، یعنی ماضی کو حال کے جھگڑوں کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخر اس سب کی آج اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیوں تاریخ کو ایک جدید ہتھیار بنایا جا رہا ہے؟ یہاں ہمیں ڈاگ وسل پالیٹکس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سیاست کی ایک ایسی زبان ہوتی ہے جو سننے میں تو عام لگتی ہے، لیکن اس کا اصل خفیہ پیغام ایک خاص طبقے تک پہنچتا ہے۔ تو جب اورنگزیب کے مبینہ مظالم کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ دراصل آج کے مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکانے کا ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اور اس ثقافتی جنگ کے جو نتائج ہیں وہ بہت سنگین ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کی شناخت اور ملک میں ان کی جگہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں بات صرف ایک ایسے بادشاہ کی نہیں رہ جاتی جو صدیوں پہلے مر چکا ہے، نہیں، یہ بحث آج کے ہندوستان کے بارے میں ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب ماضی ہی میدان جنگ بن جائے تو پھر حال کا کیا ہوگا؟